لیے آپ کو ایک ریسرچ ہوتی ہے کسی بھی کام کی. سو کافی ریسرچ کے بعد میں نے سوچا کہ مجھے ایک اپنا آفس کھولنا چاہیے, اس کا نام کیا ہونا چاہیے, اس کا سلوگن کیا ہونا چاہیے, میں یہ کام کیوں کرنا چاہتا ہوں. یہ کام میرا پیشن ہے اور اٹس لائک مائی فیملی بزنس, اور میں اپنی اولاد کو بھی یہی کام سکھاؤں گا. اٹس اے ویری ریسپیکٹیبل ورک. انلاکنگ ڈریمز اس لیے رکھا تھا, جب میں اس کا نام رکھ رہا تھا تو آئی ریئلی وانٹڈ ٹو unlock dreams of people like you, because میں ایک میڈیوکر فیملی سے بلانگ کرتا ہوں, اور ریل اسٹیٹ کا مطلب صرف بلینئرز نہیں ہوتا. ریل اسٹیٹ کا مطلب ایک دودھ والا وہ بھی ہے جس کو 2 کمرے کا فلیٹ کرائے پہ چاہیے, ایک مزدور آدمی جو اپنے پیسے جمع کر کے ایک چھوٹا سا پلاٹ لیتا ہے. ریل اسٹیٹ کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ کمرشل پلاٹ, ریل اسٹیٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی بلڈرز. سو ریل اسٹیٹ از اے واس فیلڈ. سو اس لیے میں نے اس کا نام انلاکنگ رکھا تھا کہ میں چھوٹے چھوٹے لوگوں کے خواب پورے کروں گا اور ان سے کمیشن لوں گا, پیسے کماؤں گا, لیکن ان کی دعائیں بھی لوں گا. دیٹ واز the reason. سر یہ بتائیے گا کہ بجٹ میں انڈسٹریل یہ جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے اس پہ ٹیکس نیٹ بڑھائی گئی ہے اور آگے بھی کہا جا رہا ہے کہ بڑھائی جائے گی مزید, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ صحیح ہو رہا ہے؟ دیکھیے ماریا, یہ ایک عام آدمی, ایون کہ آپ ریل اسٹیٹ سے بلانگ نہیں کرتی, یہ آج کل جو ہے نا ہر جگہ کا چرچا ہے کہ ریل اسٹیٹ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے پاکستان میں. اگر ہم اس کو کرٹیسائز کرنے لگیں گے تو اس کے لیے ایک ہفتہ بھی کم ہے. لیکن میں آپ کو مول آف دا اسٹوری یہ بتا دوں کہ لاسٹ 5 to 6 years ریگارڈنگ آف ٹیکسز ہمارا کام بالکل ختم ہے. ہم آخری سانسیں لے رہے تھے اس بجٹ سے پہلے, جو تھوڑا بہت سانسوں کا ذریعہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اچھا, ہمارا ختم ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ابھی بھوکے مر جائیں گے, یہ ریئلٹی والی باتیں کر رہا ہوں میں آپ سے. ہمیں کوئی اور کام کرنا پڑے گا, ہمیں کسی اور فیلڈ کو چوز کرنا پڑے گا. یہ خالی پرابلم ریل اسٹیٹ انڈسٹری کا نہیں ہے کہ اگر خرم سمو ریل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں کہ ان کا کام پرابلم میں ہے. یہ اس سے ایفیلیٹڈ جتنے لوگ ہیں, میرے پاس 5 ملازم تھے, اب 2 ہیں. تو اسی طریقے سے میں ابھی کہیں بیٹھا ہوا تھا کسی جگہ پہ, تو ہی واز ناٹ فرام دا ریل اسٹیٹ, لیکن اس عام آدمی نے بھی ایک بات کی, سر ہمارا کام بھی ختم ہے کیونکہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ انویسٹ نہیں کریں گے ہمارے پاس آ کے, تو ہمارا کام کیسے چلے گا. تو چیزیں جڑی ہوئی ہیں. ریل اسٹیٹ ہمیشہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر پیسہ بہت ہے. ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کا منیمم بھی 1% کمیشن لیتے ہیں, تو وہ پیسہ ملنے کے بعد ہم اس کو کہیں اور انویسٹ کرتے ہیں. تو چیزیں جڑی ہوئی ایک دوسرے کے ساتھ. تو ٹیکسز لگنے کے بعد اب جو لگے ہیں یہ آخری کام بھی ختم ہو گیا. اٹس ایزی ٹو سے دیٹ, لیکن ہم کسی سے کوئی ایکسپیکٹ نہیں کرتے کیونکہ کوئی اس کا حل نہیں ہے. اگر میں آپ کے ساتھ ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے اس کو ڈسکس کر دوں, میں نہیں سمجھتا کہ میرے کہنے سے, کسی کے کہنے سے بھی, ریلیاں نکلنے سے بھی ہوگا. آپ کو بھی, مجھے پتا ہے, سب کو, پوری دنیا کو پتا ہے کہ ہم کو ٹیکسز کن کو پے آف کرنے ہیں, اور ہماری ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم کو پے آف کرنے. وہ ہم سے پوچھتے نہیں ہیں, ہمیں ڈکٹیٹ کرتے ہیں. دیٹ واز دی ریزن. لیکن سر کہا جا رہا ہے کہ سیلاب کے بعد سے, پاکستان میں جب سے سیلاب ہے اس کے بعد سے جو ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ خسارے میں جا رہا ہے, لیکن ریئل اسٹیٹ کا جو سیکٹر ہے, یہ جو انڈسٹری ہے, یہ آ رہی ہے, اس نے اوور کم کر لیا ایگریکلچر سیکٹر کو, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل ہی جو ہے نا ختم ہوتی جا رہی ہے. تو یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھیے ہماری سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو آپ نے جیسے ایگریکلچر لینڈس ہوا یا ایگریکلچر بزنس ہو رہا ہے, اویئرنیس ہی نہیں ہے, اپریسیشن ہی نہیں ہے. ہمارے جتنے زمیندار لوگ ہیں ان کو ہمارے یہاں مانا جاتا ہے, ایسا ہے نہیں. آئی بلانگ فرام دا سندھی کمیونٹی, لینڈ سو سمجھا جاتا ہے زمیندار, وڈیرا, چودھری, سردار, ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیں اس طبقے کے اندر بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں اور کام کر رہے ہیں. صرف یہ ہے کہ ان کو وہ سب ایکسس نہیں مل رہا جو دنیا کے اندر ایگریکلچر لینڈ کو ملتا ہے. ٹھیک ہے, جب وہ اویئرنیس ڈیولپ ہو جائے گی ایک عام آدمی کو بھی, تو ڈیفینیٹلی. اب دیکھیں نا, یہ ایگزامپل دیتا ہوں میں, پتہ نہیں آپ اویئر ہیں کہ یہ آم کا سیزن ہے. ریل اسٹیٹ میں جو انویسٹ کرنے والا آدمی ہے وہ آم میں انویسٹ کر رہا ہے. پیسہ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو کہیں نہ کہیں اپنا پیسہ انویسٹ کر کے ریٹرن چاہیے. تو اٹس اے گڈ بزنس. آپ کا آم ایکسپورٹ ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر. اس طرح کی بہت سی ساری چیزیں ایسی ہیں جو عام انسان کو نہیں پتا. سو پیپل آر ناٹ اویئر فرام دیز تھنگس. دیٹس دی ریزن. سر ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو کافی سارے چیلنجز کا بھی سامنا ہے, وہ سب کیا ہیں؟ جس طرح سیمنٹ کے پرائز بڑھ گئے ہیں, سریے کے پرائز بڑھ گئے ہیں, اور اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں. جیسے آپ نے کہا کہ ایک عام آدمی نے آپ کو بیٹھ کے کہا کہ ہمارا کام نہیں چل رہا کیونکہ آپ کا کام بند ہو گیا. تو اس پہ ذرا بتائیے گا کہ کیا کیا چیلنجز ہیں جس کا آپ کو سامنا ہے. دیکھیے چیلنجز تو میں نے آپ کو بتایا, جیسے کہ پچھلے 5-6 سال سے ہم کو چیلنجز کا ہی سامنا ہے. ہم کام کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ 10,000 انڈسٹریاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. when I say 10,000 means not exactly the figure out 10,000 approximately. ٹھیک ہے, ہمیں سامنا یہ ہے کہ ہمیں آزادی دی جائے کام کی, ہم پہ ریسٹرکٹڈ نہ کیا جائے.
ہمیں مطلب یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا منسٹری کے حوالے سے, دیکھیں لوگوں کا نا کانفیڈنس نہیں ہے گورنمنٹ کے اوپر, یا آپ ہوں یا میں, آمنے سامنے بیٹھ کے ہمیں نہیں ہے, ٹرسٹ نہیں ہے. ہم ٹرسٹ اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یار آپ بول رہے ہیں لیکن ایسا ہوگا نہیں. ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا فیس بک کے اوپر, کیونکہ میں اسکرال کرتا ہوں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, ایک لڑکا کوئی سیمپل لے کے جا رہا تھا دبئی فشری کے حوالے سے. ہی واز اے ایجوکیٹڈ ینگ بوائے, اس کو روک لیا. ٹھیک ہے نا, میں اسپیسیفکلی یہ نہیں بولتا وہ سندھ کی گورنمنٹ ہے, پنجاب کی گورنمنٹ ہے, فرنٹیئر کی گورنمنٹ ہے یا بلوچستان کی. ہم جب بات کرتے ہیں ہم پاکستان کی کرتے ہیں. تو پاکستان کے حوالے سے ہمیں سب کو جو ینگ, دیکھیں میں تو اپنے آپ نہیں ہوں, ٹھیک ہے, جو ینگ جنریشن ہے ان کو کم از کم پاکستان کا سوچنا چاہیے. جب ہم پاکستان کا سوچتے ہیں دے آر ریڈی ٹو پے فار ایوری سنگل ٹیکس. میں باہر سے پڑھا ہوا ہوں تو میں ہر ٹیکس پے کرتا تھا. ہمارے یہاں پیڈ کی اس لیے نہیں ہے, ہمیں ریٹرن نہیں ملتا. ہماری گورنمنٹ جب ٹائٹ ہو جائے گی نا ٹیکس لینے پہ اور ڈیلیور کرنے میں, تو ہر آدمی خوشی خوشی ٹیکس پے کرے گا. دیٹس دی ریزن. صحیح. سر یہ بتائیے گا کہ ہر شخص, نوجوانوں کی اگر بات کریں ہم, تو وہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ کیوں اس کو یہ پروفیٹیبل ادارہ ہے, یا اس میں ایسا کیا ہے کہ یا لوگ بلیک سے وائٹ کر رہے ہیں منی اپنی, کیوں ہر شخص اسی کی طرف بھاگ کے جا رہا ہے کہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کریں گے؟ جن پیسے ہیں وہ اپنا آفس کھول کے بیٹھ گیا کہ ہم ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہیں. تو اٹس اے ویری ویری گڈ کوشچن. میں ہمیشہ سے اپنے تمام دوستوں کو, اپنے انویسٹرز کو, سب کو یہ بات بولتا ہوں, میری جو کرسی جیسے کہ ٹیبل کی یہاں ہے اور آپ میرے کلائنٹ ہیں, تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ خرم سمرو جو ہے نا بڑے ایزیلی پیسہ کماتا ہے. یہ گاڑی جو اس نے لی ہے, جو بلڈنگ لی ہے ایکس وائی زیڈ, یہ بڑے آرام سے کمایا گیا ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ ایوری بڈی ہیز اسٹارٹڈ دیئر کیریئر فرام دا اسکریچ. میں نے موٹر سائیکل سے اپنا کریئر اسٹارٹ کیا, اس کو 27 سال لگ گئے کہ 4 لوگ مجھے ایک چھوٹے سے نام کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے, لالچ ہے نا, لالچ, اس چکر کے اندر لوگ آتے ہیں. ہمارے انویسٹر ریئل اسٹیٹس بن جاتے ہیں, نہ وہ انویسٹر رہتے ہیں نہ وہ ریئلٹر رہتے ہیں. دیٹس دی ریزن. صحیح. سر یہ بتائیے گا کہ انلیگل پراپرٹی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہاں پر ایک فلیٹ بن رہا ہے, ایک بلڈنگ بن رہی ہے, آپ اس میں انویسٹ کریں. اور یہ پہلے تو بہت ہی زیادہ ہوتا تھا کہ وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, ایک اسٹرکچر کھڑا کر دیا جاتا تھا اور آپ کے جو پیسے لے کے وہ غائب ہو جاتے تھے, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا. اور بہت سارے لوگ اس بارے میں رو رہے ہوتے تھے کہ اب یہاں پر کھڑکیاں بھی نہیں لگی ہوئی, یہاں پہ پراپر کام نہیں ہوا, ہم یہاں پر رہیں کیسے, ہماری انویسٹمنٹ ڈوب گئی ہے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے ان لوگوں کے بارے میں جو فراڈ کرتے ہیں, کس طرح آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ یہ شخص جو ہے یہ آپ کو واقعی آپ کا کام کر کے دے گا اور یہ شخص جو آپ کے پیسے لے کے بھاگ جائے گا؟ دیکھیے ماریا, آپ کے اتنے ویلڈ کوشچنز ہیں. آئی ایم سو ہیپی ٹو آنسر یو دیز کوشچنز. یہ ایک ایسا سوال ہے کہ میں اسپیشلی ان لوگوں کے میسج پاس آن کرنا چاہتا ہوں کہ ہر دوسرا آدمی جس کی جیب میں 2 کروڑ روپے آ جائے وہ بلڈر بن جاتا ہے. جی ٹھیک ہو گیا. بلڈر بننا اور بلڈنگ بنانا کوئی مشکل کام اس لیے نہیں ہے, وہ سارے کام جو مزدور کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. آپ نے لوگوں کو بیوقوف بنانا ہوتا ہے. میں آپ کو انسینٹیو دیتا ہوں کہ میری 2 روپے کی چیز آپ 4 روپے میں بیچ دیں, میں آپ کو 1 روپیہ دوں گا. تو آپ گریڈی ہو جائیں گے, لالچی, آپ کی انویسٹمنٹ کوئی نہیں ہے, تو آپ کسی اور کو لے کر آئیں گی کہ یہ خرم میں نے لے کر آ گئی, ان کو بکنگ کرا دو. تو دیٹس دا ریزن. کریڈیبلٹی بنانے کے لیے آپ کو مارکیٹ کے اندر ایک ایکسپیرینس چاہیے. کسی بلڈر کے ساتھ پروجیکٹ انویسٹ یا پیسہ انویسٹ کرنے سے پہلے آپ اس کی ریکی کریں, ریسرچ کریں کہ آیا اس کو کتنا ٹائم ہو گیا مارکیٹ کے اندر, ادر یہ کہیں رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے. اگر آپ کوئی چیز 1 کروڑ کی چیز اگر 70 لاکھ روپے یا 60 لاکھ میں مل رہی ہے تو ڈیفینیٹلی گو ٹو جمپ آن ان. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ ان سے بات کر کے پوچھیں کہ بندہ کیسا کیوں سستا دے رہا ہے مجھے. تو دیٹس یور فالٹ. ہمارے کلائنٹس کا فالٹ ہے یہ, جو پیسہ انویسٹ کرتے ہیں اور پھر وہ خوار ہوتے اور روتے ہیں. صحیح. سر آج کل کی جو معاشی صورتحال خراب ہوئی ہوئی ہے, اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ بائر کی پرچیز پاور باقی بچی ہے کچھ؟ دیکھیں میں آپ کی اس بات کا جواب ایسے دوں گا. آئی ایم ناٹ اتھینٹک اباؤٹ مائی آنسر, بٹ واٹ آئی ہرڈ, کل رات میں کہیں بیٹھا ہوا تھا, میرے ایک بہت اچھے دوست تھے, کافی ریسورسز والے, پڑھے لکھے انسان, باتوں سے بات نکلتی ہے جب آپ کاروباری ڈسکس کرتے ہیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ $4 بلین پاکستان کے ریمیڈنس پاکستان میں آتی ہے باہر سے. ان ٹیکسز کی وجہ سے وہ کیسے آئے گی؟ سمجھ لیے میری بات. تو آپ کے سوال کا آنسر یہ ہے کہ لوگوں کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ ڈیڈ ہو چکا ہے, وہ ڈر چکے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ ریبلڈ نہیں ہو سکتی چیزیں. ریبلڈ تب ہو سکتی ہیں جب آپ سچائی اور ایمانداری کے ساتھ کام کریں گے. جب آپ کسی ملک کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں کہ آپ دیکھیں یار وہ ملک کتنا ترقی کر گیا ہے, تو سب سے پہلے انسان کو آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ آئیدر اپنے ساتھ سنسیئر ہے کہ نہیں ہے. ملک تو بات کی بات ہے. صحیح. لیکن سر کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ٹیکسز لگنے چاہیے؟ کیونکہ جو ساری صورتحال چل رہی ہے, جو آلریڈی ٹیکس پے کر رہے ہیں
وہ ان کے اوپر ہی دوبارہ ٹیکس لگایا جا رہا ہے. لیکن بہت سارے ایسے سیکٹرز بھی ہیں ہمارے یہاں جو ٹیکس پے نہیں کرتے اور ان کو فلی ریلیف بھی ملا ہوا ہے کہ وہ کوئی ان سے پوچھنے والا بھی نہیں ہے. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بیلنس ہونی چاہیے چیز؟ ایبسلیوٹلی. دیکھیے میں کبھی بھی زندگی میں خلاف نہیں ہوں ٹیکسز کے, ٹھیک ہے. آپ سر اٹھا کے تب سوچ سکتے ہیں, ایگزامپل ہے جب آپ گاڑی کے پیپرز لے کے گاڑی میں بیٹھ کے گاڑی چلاتے ہیں نا تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. جب آپ کی گاڑی کے پیپرز آپ کے پاس نہیں ہوتے تو آپ چھوٹے سے ایک سپاہی سے بھی گھبراتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کی زندگی میں آپ کا پیپر ورک کمپلیٹ ہونا چاہیے. پیپر ورک سے مطلب یہ ہے کہ آپ ٹیکس پے کریں, کیوں نہ کریں. میں ٹیکس پے کرتا ہوں الحمدللہ, تو میں زندگی میں سوال کر سکتا ہوں نا. بالکل. تو ٹیکس پے کرنا چاہیے, لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ اس ویسینٹی یا اس ایریے میں یا اس شہر میں اس وقت حالات کیا ہیں, یا اس ملک پہ اس وقت حالات کیا ہیں. ادھر ان کو کھانے کی ضرورت ہے, اگر کھانے ہی کے پیسے نہیں ہیں تو میں آپ کو ٹیکس کیسے دوں گا. صحیح. کرونا کے اندر جیسے آپ نے رینٹ پہ پراپرٹی لی ہوئی تھی نا, تو لوگ رینٹ نہیں لیتے تھے 6 مہینے کا, سال کہ آپ نے کمایا نہیں, اب کہاں سے دو گے. تو ہماری گورنمنٹ سے ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھیں اور ٹیکسز لیں, کیونکہ گورنمنٹ اپنی جیب سے کہاں سے دے گی جب تک ہم سے ٹیکس لے کے وہ پے آف نہیں کرے گی IMF کو. لیکن کم از کم اکارڈنگ ٹو مارکیٹ جو حالات ہیں دنیا کے, لوگ پریشان ہیں. صرف تقریریں کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, کیونکہ ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ فرنٹ مین ہیں, وہ بات کر سکتے ہیں, ہم نہیں کر سکتے. اگر وہ ہمارے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں. دے ہیو ٹو سارٹ اٹ آؤٹ. ٹیکس دینا اچھی چیز ہے اور دینا چاہیے, پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے. ہمارا ملک جو ہے ایک اٹارمک پاور ہے, اگر ہم ٹیکس نہیں دیں گے تو دنیا ہم پہ ہنستی ہے. بالکل دینا چاہیے. آئی ڈو ایگری فار دیٹ. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ ریلیف دینا چاہیے گورنمنٹ کو, لیکن ایمنسٹی اسکیم بھی اسی سیکٹر کو زیادہ ملتی ہیں دیکھیں باقی کسی بھی سیکٹر کی نسبت. ماریا, ریلیف کی جب بات آتی ہے اور ایمنسٹی کی بات آتی ہے, سب سے پہلے گورنمنٹ کو یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو ایک کانفیڈنس بلڈ اپ کرنا چاہیے. ہمارے معاشرے کے اندر جیسے پولیس سے لوگ ڈرتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے پولیس والے برے ہوتے ہیں. آئی ڈو ہیو اے لاٹ آف ایکسپیرینس جہاں پڑھے لکھے پولیس والے ہیں اور جو کو عزت دیتے ہیں. اسی طرح ہمارے ڈپارٹمنٹس یا ہماری گورنمنٹ کو یہ سارٹ آؤٹ کرنی چیزیں چاہیے کہ لوگ اپنا پیسہ وائٹ کیوں نہیں کرنا چاہتے جب آپ نے کھلے عام چھوٹ دی ہوئی ہے, اس کے پیچھے کیا ریزن ہے. سب سے پہلے جو آپ کو ریلیف دینا چاہتے ہیں ادھر وہ خود کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. سب سے امپورٹنٹ کوشچن یہی ہے. سو کانفیڈنس بلڈ اپ کرنا ایک عام آدمی کا, پاکستانی کا بہت ضروری ہے. سر آپ کیا دیکھ رہے ہیں ریئل اسٹیٹ کا مستقبل آئندہ دنوں میں؟ دیکھیے میں تو ہمت نہیں ہارتا, میں اپنے دوستوں کو بھی بولتا ہوں, اپنے کلائنٹ کو بھی بولتا ہوں. میں نے زندگی میں ہمیشہ سے اللہ پاک پہ بھروسہ رکھا ہے اور میں کبھی بھی کسی پہ انگلی نہیں اٹھاتا. وہ بزنس ہو, گورنمنٹ ہو یا کوئی بھی چیز ہو, آپ کو اپنی ڈٹرمنیشن رکھنی چاہیے اپنے کام پہ. میں 10:30 بجے اٹھ کے جب کام کروں گا, نماز پڑھنے کے بعد, تلاوت کرنے کے بعد, اور اپنا دن کا آغاز اچھا کروں گا, تو میرا رب اوپر بیٹھا ہوا ہے, وہ میرے راستے بنائے گا. میں بستر پہ لیٹ کے ٹی وی دیکھوں گا سارا دن, ٹاک شوز, اور میں بولوں کہ میرا کام نہیں ہو رہا, دس از رانگ. یو ہیو ٹو ورک ہارڈ فار یور سیلف. آپ محنت کرو گے, اللہ پاک راستہ بناتا ہے. یہ جو آپ کے سوالات ہیں یہ ضرور ہونے چاہیے, ویلڈ ہیں. اس کا آنسر مجھے نہیں دینا, ہم سجیشن دے سکتے ہیں, لیکن ہماری گورنمنٹ کو, ہمارے اداروں کو اس پہ محنت کرنی چاہیے. سر اس سیکٹر کو بہتر کرنے کے لیے کیا تجاویز دینا چاہیں گے؟ دیکھیے سیکٹر پہ جو ہمارے پہ ٹیکسز لگے ہوئے, یہ ہمارے پہ نہیں لگے ہوئے, یہ ٹیکسز ہمارے کلائنٹس پہ لگے ہوئے ہیں. آپ میری کلائنٹ ہیں, یہ میرے کلائنٹ ہیں, یہ میرے سب میرے کلائنٹس ہیں. وہ کلائنٹ نکلنے سے پہلے سوچتے ہیں مجھے 1 روپے کی چیز لینی ہے, اس پہ 2 روپے ٹیکس ہے, تو 1 روپے میں اپنے پاس ہی رکھ لیتا ہوں. بالکل. وہ کہتے ہیں میں بینک میں رکھ لیتا ہوں. لوگ مجبور ہو جائیں گے, یاد رکھیے گا, توبہ کرتا ہوں اللہ پاک سے, سود کھانے پہ. جو بینکس نے جو آپ کو انسینٹو دینا شروع کر دیے ہیں ایک اسلامک ملک کے اندر, لوگ سود کھانا شروع کر دیں گے. وہ یہ بھول جائیں گے کہ سود حرام ہے کہ حلال ہے, وہ کہیں گے ہمیں روزی روٹی چاہیے. بالکل. کیونکہ اب مجبوری ہو گئی ہے. یا آپ اور میں تو سوچ سکتے ہیں شاید کل پرسوں ترسوں کا ہمارے پاس راشن پڑا ہوا ہے, لیکن لانگ ٹرم میں ایسا نہیں ہو سکتا. ہر آدمی پریشان ہے. ابھی آپ دیکھیں یہ عید کا سمے ہے, اور آپ بکرے لینے جائیں یا گائے لینے جائیں, جو آدمی پہلے 3 بکرے 2 لیتا تھا وہ 1 لے رہا ہے. ایسا ہی ہے. جو جتنے کا لیتا تھا اس کی آدھی قیمت پہ لے رہا ہے. اس نے بولا کہ ابھی صرف قربانی کرنی ہے, ابھی خوبصورتی والی قربانی نہیں کرنی, کیونکہ وہ افورڈ ہی نہیں کرتا. بالکل. میں کسی بھی کیا بات کروں, میں اپنی بات کرتا ہوں. سب سے پہلے حالات ہیز بین ٹوٹلی چینج. اس سروائیول چل رہا ہے اس وقت, اور کچھ بھی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں ہم نے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے بات کی, جس کو کہنے کو تو کہا جاتا ہے کہ یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی باقی سیکٹرز کے ساتھ ساتھ اس سیکٹر کا بھی حال بہت زیادہ خراب ہوا ہے. ویسے تو اس سیکٹر پہ حکومت کو توجہ دینی چاہیے, کیونکہ پوری دنیا میں ہی اس کو ترقی دی جا رہی ہے. اگر آپ دبئی دیکھیں, آپ سعودی عربیہ دیکھیں, تو اتنا اچھا کام کیا جا رہا ہے وہاں پر اتنی سرمایہ کاری ہو رہی ہے ان کے ریئل اسٹیٹ کی وجہ سے, لیکن پاکستان میں ابھی تک اس پہ بھی کوئی توجہ نہیں دی گئی. تو آئندہ وقتوں میں امید کرتے ہیں کہ اس سیکٹر پہ بھی توجہ دی جائے گی, اور
تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھا جائے گا ٹیکسز میں, جس طرح کہ خرم سمرہ صاحب نے کہا کہ اگر آپ تھوڑا سا نرمی دکھائیں گے تو ہی آپ لوگ اس چیز کو خرید سکیں گے. لوگوں کے سروں پہ اپنی چھت نہیں ہے اور لوگ اس کو افورڈ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ جو مہنگائی کی صورتحال چل رہی ہے اس کی وجہ سے. تو اگر حکومت تھوڑا سا اس سیکٹر پر بھی توجہ دے تو آئندہ دنوں میں ہو سکتا ہے ہر شخص اپنی چھت کے نیچے ہی رہ رہا ہو. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان. تازہ ترین خبریں, تحقیقاتی رپورٹس اور اسٹاک مارکیٹ کے حالات, کھیلوں کی خبریں, شوبز اور سوشل میڈیا ٹرینڈز, صرف ایک کلک کی دوری پر. MM نیوز کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور